حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس جنات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا الابلیس کان من الجن، مگر ابلیس جنات میں سے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابلیس کی اولاد ہے جبکہ فرشتوں میں تناسل کا سلسلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، جبکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مکرم مخلوق ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان جب فرشتوں میں نہیں تو اسے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اسے اپنے علم، اجتہاد اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر مسح کیا۔ مسح کرتے ہی ہر روح جوان کی اولاد میں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی نکل پڑی۔ پھر ان روحوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، ان کو اس کی آنکھوں کے درمیان جو نور تھا وہ بہت پسند آیا۔ کہنے لگے اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد کی آخری جماعتوں میں سے ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میری عمر سے اس کی عمر میں 40 سال بڑھا دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا اور اس پر گواہ بھی ٹھہرا دیا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہو گئی تو اللہ نے ان کی طرف ملک الموت کو بھیجا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ کیا آپ نے یہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو ہبہ نہیں کیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، لہٰذا آپ کی اولاد بھی انکاری ہے، اور آدم علیہ السلام بھول گئے، لہٰذا آپ کی اولاد بھی نسیان کا شکار ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنے والی اولاد سے میدان عرفات میں عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کرنی تھی ان کو آدم علیہ السلام کے آگے چیونٹیوں کی طرح پھیلا دیا، پھر ان سے بالمشافہ گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کریں۔ پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام جمعے کے دن جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ الغرض یہاں تم بڑے عیش و آرام سے رہو گے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کو کھا کر تم کو ایسی سلطنت مل جائے جس میں کبھی ذوف نہ آنے پائے؟ اور ایک دن ان سے کہنے لگا تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو، اور پھر قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جو عہد آدم علیہ السلام سے لیا تھا آدم علیہ السلام اسے بھول گئے، اور ابلیس نے بالآخر ان کو ورغلا ہی دیا۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ حوا علیہ السلام نے پہلے درخت سے کھایا اور آدم علیہ السلام کو ترغیب دی، بالآخر دونوں نے درخت سے کھا لیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ درخت سے کھانا ہی تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو طویل القامت پیدا کیا تھا، سر میں بال گھنے تھے۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کا لباس علیحدہ ہو گیا، ان کا سطر نظر آنے لگا۔ وہ بھاگے تو ایک درخت نے ان کے بال پکڑ لیے، وہ اس سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا تجھ سے شرم آتی ہے اس نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ ہی کے دن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور اسی دن وہ زمین پر اتار دیے گئے۔
اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں کیا جسے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا، اور تعین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور بیان فرما دیتا، اور قرآن کی تفسیر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے مبہم مقامات کا تعین اس وقت تک نہ کرے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح صریح حدیث نہ مل جائے۔ آدم علیہ السلام کتنی مدت جنت میں رہے اور ان کی اولاد جنت میں ہوئی یا نہیں، ان کے متعلق صحیح معلومات ثابت نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں شادی کا طریقہ تاریخ میں نقل ہے کہ حوا علیہ السلام کے ہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت کے قریب ہو جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کو کھلوا دو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم کو اس جنت سے صرف تمہارے باپ کی غلطی نے نکالا تھا۔ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ زمین پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیہ کلمات سکھائے، ان دونوں نے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو عزت و کرامت سے سرفراز فرمایا۔ بحر و بر میں ان کی نقل و حرکت کے لیے سواریاں مہیا کیں اور ان کے لیے پاکیزہ کھانوں کا انتظام فرمایا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر برتری عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بہت ہوئی، ان میں سے دو نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی، دوسرے کی نہیں۔ جن کی قربانی قبول نہیں ہوئی اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تم میں تقوی نہیں ہے، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین پر اتر کر زمین کو کوریدنے لگا۔ قاتل بھائی نے کوے سے سیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، پھر اپنے اس فعل پر بہت شرمندہ ہوا اور افسوس کیا۔ قاتل کا نام قابیل تھا، مقتول کا نام حابیل تھا۔ قابیل پہلا شخص ہے جس نے بنی آدم میں قتل کو جاری کیا۔ آدم علیہ السلام بہت روئے اس قتل پر اور افسوس کیا۔ آدم علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال رکھی تھی۔ آدم علیہ السلام نے 40 سال اپنی عمر میں سے داؤد علیہ السلام کو ہبہ کیے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کر دی اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی۔ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، انہوں نے ان کا نام شیس علیہ السلام رکھا، اور اپنی وفات سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، فرشتے اپنے ساتھ کفن اور خوشبو لے کر آئے تھے۔ پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی اور لحد میں دفن کیا۔ پھر کہا اے بنی آدم، یہ ہے تکفین و تدفین وغیرہ کا طریقہ۔ آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے روز ہوا، دفن کی جگہ نامعلوم ہے۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سیدہ حوا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی کہ آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی گناہ کے سبب سے جنت سے نکلوایا اور انہیں بدبخت بنایا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور کلام کرنے کے لیے چنا، اور آپ مجھے ایک ایسے معاملے میں ملامت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام دلیل کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اور ہاں دوستو، آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر دوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی موت کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے، تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا اللہ ان کو ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے، حضرت شیس علیہ السلام۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیس عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 960 سال بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں آپ کو جبل ابی قبیس کے گھر غار کنز میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد کشتی سے اتر کر آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ آپ بھی آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی انتقال فرما گئیں اور ان کے ساتھ ہی دفن ہوئیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں آدم و حوا علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔